الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سورہ انفطار ہے، اس میں آیا ہے انفطارت۔ انفطار کے معنی پھٹ جانا، تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا۔ جب آسمان پھٹ پڑے، ہم جب اوپر دیکھتے ہیں تو اس بحث میں نہ پڑے کہ اوپر کیا نظر آتا ہے، اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آسمان کچھ نہیں ہے، حد نظر ہے۔ یہ حد نظر ہو یا جو کچھ بھی ہو، ایک گنبد بنا نظر آتا ہے جس میں کوئی دراڑ نہیں، کوئی شگاف نہیں، کوئی خلل نہیں محسوس ہوتا۔ اس دن یہ نہیں رہے گا، اس میں دراڑیں ہوں گی، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، جیسے چھت ادھڑ جاتی ہے کسی مکان کی، اس طرح کی کیفیت۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے، ٹوٹ کر تباہ ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ پڑیں گے، حدوں سے باہر نکل جائیں گے۔ اس میں بحثیں کی ہے لوگوں نے کہ تمام کھاری پانی، میٹھا پانی سب باہم مل جائے گا، اور یہ بھی تشریح کی گئی ہے، ذہن میں رکھیے گی۔ آواز آ رہی ہے؟ جی۔ ایک گفتگو یہ بھی کی ہے مفسرین نے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، تو سمندروں کا پانی تہ میں چلا جائے گا، اور سمندروں کی تہ میں کھولتا ہوا، دہکتا ہوا لاوا، وہ لاوے میں آگ لگے گی اور ایک تباہی مچے گی۔ اور اسی لیے بعض نے یہ کہا ہے کہ جسے جہنم کہتے ہیں وہ بھی سمندر کی تہوں میں۔ اب ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ کہاں ہے، اتنا یقین اور اتنا ایمان ہمارا ہے کہ جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ اور دونوں یقینی حقیقتیں، اتنا کافی۔ اب کہاں ہے، کیسے ہے، انشاءاللہ اس میں پریشانی کی کوئی بات تو ہے؟ انشاءاللہ مرنا ہے، مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ کہاں ہے کہاں نہیں۔ شکاگو میں ایک مرتبہ ہمارا یہی درس ہو رہا تھا، درس کے بعد سوالات جوابات ہونے لگے، تو ایک صاحب نے بڑی عقل مندی سے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ یہ منکر نکیر قبر میں آئیں گے، دائیں طرف کھڑے ہوں گے کہ بائیں طرف؟ میں نے کہا حضرت 70-75 سال کی آپ عمر ہو گئی ہے آپ کی، جلد ہی موقع آنے والا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے آپ بالکل ہو رہا ہے۔ اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ دکھائے گا، یہ سب ہوگا۔ البتہ جو حقیقتیں ہیں، جو یقینیات ہیں، ان پر ایمان ہونا چاہیے، ان پر ایمان کے قائم ہونا چاہیے۔
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ 3 آیتیں ہیں جس نفخِ اولا، پہلا مرحلہ آپ کا قیامت کا، میدان حشر کا پہلا مرحلہ، اس میں 3 کام ہوئے. واہ ایک ہلچل ہوگی، ہنگامہ ہوگا، ٹوٹ جائے گا سب، یہ دنیا بدل جائے گی، ایک نئی زمین ہوگی، نیا آسمان ہوگا، نئے قوانین ہوں گے، نئے ضابطے ہوں گے، کچھ پتہ نہیں کہ کیا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور یہ قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، ان میں سے اگل آئے گا سب کچھ. جو انسان اس میں دبے ہوئے تھے اب تک، وہ اگل پڑیں گے اس میں سے اور باہر آئیں گے. اور یہ تجربہ کسان کو ہر سال کراتا ہے. ہوتا ہے کسان نے ہل جوتا، اور ہل جوتنے کے بعد اس میں دانے ڈال دیے، اوپر سے پٹلا چلا دیا، پٹلا چلانے کے بعد زمین ہموار ہو گئی. اب وہاں کوئی زندگی نہیں ہے. اب اللہ سے لو لگاتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے کہ پروردگار بارش ہو، کھیت ہوئے تو وقت آنے پر پوپلیں پھوٹتی ہیں، لہلاتی فصل انسان دیکھتا ہے. ٹھیک اسی طرح ہم بھی دفن کر کے آ جاتے ہیں، اور پھر جب موقع ہوگا، وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اور انسان کھڑے ہوں گے قبروں سے. اور ایک اور بات قرآن نے کہی ہے، بہت عجیب و غریب ہے، وہ سورہ زمر میں وہ بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے کہ سال بھر کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس حقیقت کو سمجھنے کی. یہ روز تجربہ ہوتا ہے. رات کو جب تم سوتے ہو تو آدھی مار دیتے ہیں، آدھی موت ہوتی ہے. اس زمین سے، اس حالات سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کبھی کبھی آسمان کے خواب دیکھتے ہو، پڑے ہوئے کہیں ہو، کہیں کے خواب دیکھتے ہو، آدھے مرے ہوئے ہو. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تمہاری جان نکال لیتا ہے اس وقت جب تمہاری موت آتی ہے. اور جن کی موت نہیں آتی ہے ان کی نیند میں نکال لیتا ہے. واللتی لم تمت فی منامہا، نیند میں انسان کی جان نکالی جاتی ہے. اور پھر کوئی نیند سے اٹھ پاتا ہے تو اسے دوبارہ دے دی جاتی ہے جان کچھ دنوں کے لیے، اور جو نہیں اٹھ پاتا ہے تو وہی مر جاتا ہے. یہ تجربہ روز ہوتا ہے. رات آتی ہے، قبرستان کسی خاموشی سناٹا چھا جاتا ہے. صبح نمودار ہوتی ہے، پھر چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، زندگی آ جاتی ہے. ٹھیک اسی طرح یہ روز کا تجربہ بتاتا ہے کہ ٹھیک اسی طرح سناٹا ہے، قبرستان میں چلے جائیں گے، سب مر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، پھر زندگی پیدا ہو جائے گی. ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے قرآن میں، اسے بھی ذہن میں رکھیے. وہ یہ کہا ہے کہ جو شخص آج پیدا ہوا ہے وہ 40 سال کا ہو گیا، پیدا ہوا ہے اور 50 سال کا ہو گیا، پیدا ہوا ہے اور 60 سال کا ہو گیا، تو وہ 60 سال والا یہ سوچے کہ 60 سال پہلے تو میں نہیں تھا، کہاں تھا، کہیں اس کا نام نشان نہیں تھا. 60 سال پہلے جب تم نہیں تھے اور ایک خون سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تو وہ تمہارے جسم کو دوبارہ کیوں نہیں بٹھا سکتا. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اس طرح بھی سوچو کہ یہ قیامت یقینی ہے، آنا ہے، لازماً آنا ہے. اور یہ انسان سوچے افعینا بالخلق الاول، اگر تمہیں پہلی بار جب ہم نے پیدا کیا، برت رہے ہو، کھا پی رہے ہو، چل پھر رہے ہو، زندگی کو میں مبتلا ہو، زندگی گزار رہے ہو، یہ بھی تو ایک وقت تھا کہ تم نہیں تھے، تم پر موت طاری تھی. اور اب ہو اسی طرح اگر ایک بار مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے دے تو اس کو کیا قباح، یہ کیا ناممکن کیوں معلوم. علمت نفس ما قدمت واخرت،
یا قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ہر نفس یہ دیکھ لے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا۔ ہر آدمی جو عمل کر چکا ہے وہ آگے چلا گیا، وہ زاد آخرت بن گیا۔ اچھا کیا ہے تو جنت آ رہی ہے سامنے، برا کیا ہے تو جہنم آ رہی ہے سامنے۔ کچھ انسان پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ کسی انسان نے سودی کاروبار شروع کیا، جب تک وہ چلتا رہے گا اس کی نام عمل میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایک شخص نے سنیما ہال کھول دیا ہے، ناچ گانے کی منزل کھول دی ہے، جب تک وہ زندہ رہے گی، چلتی رہے گی، اس کے حق میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایک شخص نے مسجد تعمیر کی، مدرسہ تعمیر کیا، چند بچوں کو دینی تعلیم دلوائی، چند بچیوں کو دینی تعلیم دلوائی، جب تک ان کا فیض دنیا میں جاری رہے گا، جب تک اسے نام عمل میں لکھا جاتا ہے۔ پیچھے کیا چھوڑا ہے یہ بھی ہر انسان کو معلوم ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آگے کیا کریں۔ ایک گروہ ہے ہمارے یہاں جو یوں سوچتا ہے کہ انسان مرا اور اس کا فائل بنا، اب کچھ نہیں ہے، نہ اس کے لیے دعا کرو، نہ مغفرت کی دعا کرو، نہ کچھ اس کی طرف سے صدقہ دو اور کچھ کرو، اس کا فائل بند ہو گیا۔ وہ اس نے جو کچھ کیا تھا کسی کے کرنے سے یا زکوٰۃ دینے سے یا صدقہ دینے سے یا نفل پڑھنے سے یا دعا پڑھنے سے یا قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں ملتا، ایسا سوچتا۔ مگر یہ بات غلط ہے، اس لیے غلط ہے کہ مرتے ہی ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ دعائے مغفرت کرتے ہیں اس کے لیے۔ وہ دعائے مغفرت جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے، اگر اس کا اثر نہیں ہے تو وہ کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا، میں ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کر سکا، اب کیا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، تیرے والدین جو مر گئے ہیں ان کے ساتھ 3 سلوک کو تم کر سکتے، 3 بھلائیاں کر سکتے۔ کیا؟ ایک یہ کہ ان کی طرف سے کچھ صدقہ ہو، خیرات کرو، انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا۔ ایک یہ کہ ان کے لیے استغفار کرو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، معافی مانگتے رہو، اس کا اجر کو ملے گا۔ اور تیسرے یہ کہ ان کی تمہارے ماں باپ کے جو 2 صحباب تھے، ماں کی سہیلیاں تھیں، باپ کے 2 صحباب تھے، ان کے ساتھ وہ سلوک کرو جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے اگر دنیا ہو، تو اس کا اجر ملے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص گناہ گار مر گیا مگر ہے مسلمان، سزائیں اس کو روز مل رہی ہیں، سخت عذاب ہو رہا ہے اس کو۔ ایک دن اس پر بڑا آرام کا گزرے، کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی سزا نہیں جائے گی، اور سکون سے دل گزر جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ پروردگار آج میرا دن بہت آسان گزرا، کیا بات ہے؟ بہت سکون سے گزرا، کوئی سزا مجھے نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، تیرے بیٹے نے دن بھر تیرے لیے استغفار کیا ہے، اس کے صلے میں تیرا عذاب ہوگا۔ ان سب باتوں کو پیش نظر رکھ کر یہ ذہن میں لانا چاہیے، يُنَبَّأُ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اس لیے پیچھے کی بھی فکر کیجیے اور آگے بھیجنے کی بھی فکر کیجیے۔ وآخر دعوانا